اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ، اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا، تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا۔ فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس، رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ان کا پتہ کرو۔ تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی، وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب، اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے جنات کا بادشاہ، وہ چینی جن والا، وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے۔ اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی، جان بوجھ کے نہیں، بے دھیانی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ مرید جو بیچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا، وہ خود تو مرا، بابا بھی مار کے چلا گیا۔ ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل ناحق کیا، 302 لگتی ہے بابے کے اوپر، ہاں ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے، ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے، بابا بھی نال ہی لائے گئے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کا، ان کے بزرگوں کا، اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا، کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا، ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں۔ توبہ توبہ توبہ، دماغ خراب ہے ساڈا، جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکیں، ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے، ہمارا دماغ خراب ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں۔ ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے؟ سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل ناحق کرتے تھے، 302 ان پہ لگتی تھی، اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں۔ ان کے بابے بقول ان کے، میں نہیں کہتا، بقول ان کے، ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل ناحق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی، ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل ناحق کر کے، تو قرآن کا فتویٰ ہے۔ آج تو آڑے بابے ہوں 302 کٹاوا ہونا ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد
یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں، امین ہیں، ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں، انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئیں، اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا۔ کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا۔ یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا۔ نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، پیار سے بلاتے، انیس بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا۔ وہ کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا۔ اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تک پہنچ جاؤ۔ یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں۔ ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب، ہائے 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 ہائے، وہ خواجہ باب الحق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی، ہاں، اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا، ہاں، اور وہ بخارے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا وہ بابے کو پکارا۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے، یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے۔ بریلوی حضرات نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پر جھوٹ باندھا ہے اور بدعات منسوب کی ہیں ان سے، ان کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے کیا وہ ولی اللہ تھے؟ نہیں جی، ولی اللہ کی تو کوئی گارنٹی نہیں کسی کے بارے میں دے سکتا، صرف آپ کی اسیسمنٹ ہے۔ اولیاء اللہ صرف وہ ہیں جن کو زبان نبوت سے ڈکلیئر کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اہل البیت علیہم السلام اور صحابہ کرام۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، حقیقی والے یا ان کے ڈکلیئر کیے ہوئے، سب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، مے بی مے ناٹ بی، اللہ کو پتہ ہے، حسن ظن رکھیں گے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کو بریلوی 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، کروڑوں لوگ مانتے ہیں، لیکن کروڑوں دیوبندی انہیں مجدد دین بدعت کہتے ہیں۔ کروڑوں دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں اور کروڑوں بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں۔ لوزامو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی گارنٹی کو دے نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ پیچھے چلے جائیں تو پیچھے تو لوگ متفق ہیں کئی ہستیوں پہ، تب بھی لوگوں کا متفق ہونا اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں، کیونکہ ایک ہی عبدالقادر جیلانی ہے، ان کی طرف توحید پر مبنی چیزیں بھی منسوب ہیں، خرافات بھی منسوب ہیں۔ واللہ عالم ان کا کون سا کریکٹر صحیح تھا اور کون سا غلط والا ہے۔ ہم حسن ظن ضرور رکھتے ہیں، لیکن پورے وثوق کے ساتھ کسی شخص کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ دعا کر سکتے ہیں، جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے دعا کریں گے۔ مجھے عبدالقادر جیلانی سے شدید نوعیت کے اختلافات ہیں جو ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم ان کی کسی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے تاکہ ان مخالفین کے اوپر حجت ہو جنہوں نے انہیں بزرگ ڈکلیئر کیا ہے۔ ہمیں زیرو انٹرسٹ ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ عبدالقادر جیلانی تو 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں،
نبی اسلام کی وفات کے آلموسٹ 550 سال بعد، جو خالی 61 ہجری میں بھی تھے نا کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، ہم ان کو بھی بزرگ نہیں مانتے، تو ہم 61 ہجری والوں کو بھی بزرگ نہیں مانتے، تو 561 والوں کو کہاں سے بزرگ مان لیں گے؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. عبد القادر جیلانی کی بات ہو تو 561، کربلا 61. ہاں یہ نسبت یاد رکھنی ہے. ان کو کہنا ہے ہم تو 61 والوں کو بھی نہیں مانتے، اگر حسین ابن علی کے مقابلے پہ آ جائیں، کلمہ گو تھے، اہل قبلہ تھے، مسلمان تھے، تابعین تھے، صحابہ کی اولادیں تھی نا. عمر ابن سعد کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا. تو ہم تابعین جو حسین ابن علی کے مقابلے پر آئے انہیں بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. 61 ہجری والوں کو، 561 ہجری والوں کو دو سے ہم سے کون منوا سکتا ہے؟ مے بی مے ناٹ بی. ویسے میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ بریلوی دیوبندیوں نے عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس کے بعد تو بھائی ان کی بزرگی کیا، ان کی تو آخرت بھی داؤ پہ لگا دی ہے انہوں نے. یعنی وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے اپنے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، تو سیدھا سیدھا قتل کا مقدمہ ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اور سورۃ المائدہ میں آئے کہ ایک شخص کا، ایک جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. عبد القادر جیلانی کو بچانا ہے تو لوٹے کی ٹوٹی والے واقعے سے جان چھڑا لو، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کرامت، تو پھر عبد القادر جیلانی کی آخرت بھی فارغ. فیصلہ کر لو. میں انشاءاللہ کسی دن نہ صرف عبد القادر جیلانی کی طرف جتنی باتیں منسوب ہیں نا، جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا پوسٹ مارٹم بھی ایک جگہ جمع کروں گا. ویسے تو میں نے مختلف ویڈیوز میں کر دیا، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ قرآن و حدیث یہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی، تو کہتا ہے منو کچھ پتہ نہیں، منو کچھ پتہ نہیں، میں توبیاں. بخاری مسلم میں آئے کہ جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، سیدھا گرز پہنتا ہے انہوں، تو توبی تے مار گیا. ٹھیک ہے، یہ سب فراڈ چل رہا ہے. اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے کہ بزرگوں سے جان چھڑائیں. وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اچھے تھے برے تھے وہ اللہ کے سپرد، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کسی بزرگ سے. اگر کوئی خود کو سید کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ سید ہے؟ ہاں جی شاہ جی، بٹ صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ سید ہیں؟ بھئی ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں. اس وقت تو یہی ہو سکتا ہے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے، اور اس ڈی این اے ٹیسٹ نے تو بڑی بڑی ہستیوں کو مشکوک کر دیا ہے. ہاں پہلے تو سنی سنائی بات تھی. ہمارے جو پنڈی والے بھائی ہیں نا، علی اللہ حسن نقوی صاحب، انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ عبد القادر جیلانی کا ڈی این اے حضرت علی سے یا امام حسن حسین سے نہیں مل رہا، ان کا سید ہونا کوئی ثابت نہیں ہو رہا. یہ یعنی گورو نے جو ڈی این اے کی کیلکولیشن کی ہے، تو میں نے ان کی بات کہیں سٹور کی ہوئی تھی. ابھی اگلے دنوں کو 3-4 ہفتے پہلے نا ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندہ جرمنی سے آیا، اور وہ بندہ بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا بندہ، مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک بھی ہوتا ہے، اس کا اپنا شغف بھی ہے. یہ بین المذاہب جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہودیوں کی، کرسچنس کی، ان میں بھی جاتا ہے. وہاں کے کافی سارے اعتراضات جو اسلام پہ وہ لے کے آتا ہے، پھر لائیو سیشن میں سوال کرتا ہے، پھر میں جواب دے دیتا ہوں. تو اس نے اب آگے پتا کیا سوال کیا؟ اس نے کہا جی کہ یہاں تو جو سید کہلاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں، اور آپ لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں کلیم کیا ہے، تو اس نے کہا جی ہمیں تو ایک شیعہ عالم نے کہا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے جان بوجھ کے سید ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ اس وقت تک سنیوں پہ یہ تان کیا جاتا تھا کہ کوئی سید بزرگ نہیں ہے آپ کے اندر. اچھا یہ بات کسی حد تک درست ہے، یہ جتنے صوفی ہیں نا کوئی بھی ان میں سید نہیں ہے. ایک آپ کو یہ علی اجویری صاحب ملیں گے یا عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی کے جو اپنے پیر ہیں، ان کے اپنے پیر پھر اس طریقے سے عبد الواحد، پھر اس کے پیچھے جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، معروف کرخی، داؤد تائی، حبیب الاجمی، یہ سب غیر سید ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ٹوٹل پورا کیا گیا کہ بھئی چلو، لوگ تانا دیتے تھے شیعہ کہ جی کوئی سید تمہارے اندر نہیں ہے، آل رسول کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی عبد القادر، یہ ان کا کہنا. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈی این اے والا بھی ایشو وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مل رہا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے ڈی این اے انہوں نے کہاں سے نکالا ہے سیدوں کا؟ جو نسل در نسل سید چل رہے ہیں نا یمن کے، جو آج بھی اسی طریقے سے رہتے ہیں. بخاری مسلم میں اہل یمن کے لیے حضور کی دعائیں ہیں، جہاں سے وہ ویسے کرنی ہے. وہ قبائل آج بھی زیدی ہیں، جو یہ حوثی قبائل جن کو آپ کہتے ہیں نا، جن کا کنفلکٹ چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، جس کو آپ سنی شیعہ کنفلکٹ کہتے ہیں، وہ سنی شیعہ کنفلکٹ نہیں ہے. زیدی وہ گروہ ہے جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ، اور شیعہ کہتے ہیں وہ سنی ہے، اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کو بھی برحق مانتے ہیں، حضرت علی کو وہ افضل سمجھتے ہیں، لیکن
تینوں خلفاء کا وہ احترام کرتے ہیں، پہلے تین کا، اور وہ وضو میں پاؤں دھوتے ہیں سنیوں کی طرح. ٹھیک ہے، ان کی کافی ساری چیزیں اہل سنت سے میچ کرتی ہیں. عقائد میں تو آلموسٹ وہی والا معاملہ ہے. توحید میں بھی پکے ہیں، مزارات کے وہ مخالف ہیں، اور انہوں نے کبھی اپنا علاقہ نہیں بدلا. وہ ہجرت کر کے کبھی کہیں نہیں گئے. اسی خاندان سے امام حسین علیہ السلام کی بھی ایک شادی تھی، جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ امام حسین جو راستہ بدل رہے تھے تو وہ پہلے یمن آنا چاہ رہے تھے، جو ناسبی کہتے ہیں وہ دمشق جا رہے تھے، اور ہمارے نزدیک وہ کوفہ ہی جا رہے تھے راستہ بدل کے، تاکہ راستے میں کوفی انہیں روک نہ لے. وہ کوفی جو شامیوں کے انڈر تھے، یعنی عبید اللہ ابن زیاد. تو وہ جو یمنی ہیں وہ نسل در نسل سید ہیں، ان کے پاس پورے پورے شجرے ہیں، اور ان شجروں میں کوئی بندہ مسنگ بھی نہیں پڑ صاحب، 100%. اور وہ ان کے پاس، اور ان کا باقاعدہ ایک امیر ہوتا ہے. آج بھی ایک امیر ہے، اس کے بعد وہ مرنے سے پہلے اگلا امیر بنتا ہے. ان کا پورا سلسلہ جس طرح ان کا پیری مریدی کا چلتا ہے نا، ان کا پورا نسب چلتا ہے. ادھر سے انہوں نے ڈی این اے اٹھایا. یہ اردن کا شاہ حسین جو بڑا مشہور تھا وہ بھی سید ہیں، ان کے ڈی این اے اٹھائے ہیں. اس طرح انہوں نے پوری ایک ٹری ڈرا کیا، اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی پہنچے ہیں کہ یہ جو چین ملتی ہے، یہاں پہ مولا علی کا ڈی این اے آتا ہے، یہاں پہ امام حسین کا آتا ہے، یہاں پہ نبی الاسلام کا ڈی این اے آتا ہے. جب وہ سارے خاندان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈی این اے کون سا بنتا ہے، وہ سارے خاندانوں سے اوپر کرتے کرتے جب انہوں نے وہ ساری چینز جمع کی ہیں نا، ان میں جو عبد القادر جیلانی کی اولاد ہونے کے لوگ دعوے دار ہیں، یا جس خاندان کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں بعد ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں اس طرح کا کوئی خاندان کبھی بھی ہجرت کر کے اس علاقے میں گیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہاں جن علاقوں کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کا، ان کی اولاد کا کوئی ڈی این اے میچ ہی نہیں کرتا ان سیدوں کے ساتھ، جن کے ڈیفینیٹلی نسل در نسل پورا اہتمام کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. تو وہ پھر کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ سید نہیں ہے، یہ بعد میں ان کو سید بنایا گیا تاکہ شیعہ کے اوپر روب ڈالا جائے کہ ہمارے اندر بھی سید موجود ہے. واللہ عالم. یہ میں نے کوئی ورڈک نہیں دی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کلیم کر رہا ہے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ اس کا ڈی این اے جا کے چیک کروانا شروع کر دیں. ظاہر ہے یہ ایک کوشش ہے، ابھی ایوالو ہوگی. ویسے آپ کروا بھی نہیں سکتے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے. ہاں، یہ ہزاروں کی بھی گیم نہیں، ملینز کی گیم ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بڑے کم لوگوں کے پاس ہے، تو وہ اپنا رقم لیتے ہیں. یہ تو بہت جو ارب پتی لوگ ہیں نا، وہ چسکے کے لیے اپنا ڈی این اے چیک کرواتے ہیں. کئی لوگوں کے صحیح نہیں نکلے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے مسئلے بھی کھڑے ہو گئے ہیں. کئی لوگوں کے صحیح آئے ہیں تو وہ اب ناچتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو ٹرو ابراہیمی ہیں، ہمارا ڈی این اے تو رسول اللہ کے ساتھ مل گیا، ہمارا ڈی این اے تو امام حسین کے ساتھ مل گیا. اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا اس اعتبار سے ابھی مزید ایوالو ہو رہا ہے. آپ کے سامنے کوئی کلیم کرے کہ میں سید ہوں، اس سے شجرہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شجرے یار ہمارے پاس بھی سارے موجود نہیں ہیں، میرے پاس تو خیر یعنی 8-10 نسلوں تک ہوگا، اس کے پیچھے کا شجرہ نہیں ہوگا. اتنا ریکارڈ پہلے رکھا جاتا تھا، اب نہیں ہے. ہاں، اب آندہ سے لے کے جس طرح اب یہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، اگر انسانیت 1000 سال تک بھی چلتی ہے تو نادرہ کے ریکارڈ میں آ جائے گا کہ 1000 سال پہلے فلاں ہمارا لکڑ دادا ہوتا تھا، کیونکہ اب یہ مینٹین کیا جا رہا ہے. یہ اب ہو رہا ہے. آپ کے جو بزرگ بابے ہیں ذرا ان کو پوچھے نا، 80+ جو لوگ ہیں ان کو اپنا سن پیدائش بھی نہیں پتا ہوگا، اندازے سے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں. تاریخیں تو چھوڑ دیں، سن بھی نہیں پتا. پہلے یہ ریکارڈ نہیں رکھے جاتے تھے. لوگ واقعات سے یاد رکھتے تھے کہ جب فلاں واقعہ ہوا تھا نا تو فلاں پیدا ہوا تھا. خود نبی اسلام کے بارے میں ہے کہ آپ عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، جس سال ہاتھی تباہ ہوئے تھے. تو ایکٹیویٹی سے یاد رکھا جاتا ہے. یہ تو افسانہ ہے. ہمارے جیلم میں بھی 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جو ایک جیلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب تھا، بہت تباہی ہوئی تھی. اس سال بھی کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ بچے یادگار ہیں کہ یہ سیلاب والے سال پیدا ہوئے. سر وہ 1992 تو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے نا، تو جو سیلاب والے سال پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی ماؤں نے اس کو سیلاب والے سال سے بھی یاد رکھا ہوا ہے. آج بھی یہ بینچ مارک رکھے جاتے ہیں، لیکن اب ریکارڈ موجود ہے. اب مستقبل میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا. لہذا مہربانی کریں، اگر آپ کو کوئی سید کہتا ہے، اس کی شکل سیدوں والی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں سید تو بھائی گورا چٹا اور اس طرح کا ہونا چاہیے. جس طرح کا آپ گورا چٹا ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اس طرح کے اوریجنل سید بھی گورے چٹے نہیں تھے. عرب کے لوگوں کے رنگ اتنے سفید نہیں تھے جس طرح گوروں کے ہوتے ہیں. جس طرح ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے کلرز ہیں، اسی قسم کے کلر تھے. نبی اسلام کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی شوق قسم کا سفید کلر تھا، درمیانہ کلر تھا، نارمل کلر، اور وہی خوبصورت لگتا ہے. تو یہ جو آپ کو برائلر عربی آج کل نظر آ رہے ہیں نا، یہ برائلر عربی ہیں. اوریجنل والے عربی ابھی بھی جو بدو لوگ ہیں، ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جن کے رنگ ہم سے بھی زیادہ سانولے ہیں. ظاہر ہے وہ دھوپ میں رہتے ہیں یار، دھوپ میں رہنے والے لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے نا.
ادھر سے دیکھیں کتنے لوگ یورپ امریکہ گئے ہیں, جب وہ 5 سال بعد آتے ہیں تو گورے چٹے ہوئے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار اس نے دہی چمڑی لگوا لی ہے, کوئی دوائی ایسی استعمال کی ہے, نہیں, ماحول کا اثر ہوتا ہے. ادھر رکھیں. اسی میں نے کہا تھا ان پیروں کو جو یہ ایسیوں میں پلے بڑے ہیں, ان سے آپ کچھ عرصہ مزدوری کرائیں. مزدوری نہیں, آپ ان کو صرف جون جولائی میں روڈ کے کنارے صوفے میں رکھ دیں کہ یہاں بیٹھ کے یہ تسبیح پھیرتے رہیں, تو ساری ان کی روحانیت, ساری ان کی نورانیت فارغ ہو جائے گی جو انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے کرائٹیریا پہ پورا اترے تو وہ سید ہوگا. اور یہ صرف سید کے لیے بات نہیں کر رہا, کوئی اپنے آپ کو راجہ کلیم کرتا ہے, کوئی مغل کلیم کرتا ہے, کوئی ارائیں کہتے ہیں, تو بس ٹھیک ہے, جو چل رہی ہیں نارمس ان میں آپ نے ان کو ماننا ہے, اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی یہ جو صوفیزم ہے نا, اس کو انگلش میں کہتے ہیں مسٹسزم. یہ دنیا کے تمام ریلیجنز میں پایا جاتا ہے. عیسائیوں میں, یہودیوں میں رہبانیت اسے کہا جاتا ہے. قرآن حکیم میں بھی راہبوں کا ذکر کیا گیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, سورہ توبہ آیت نمبر 31. یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء والرہبان اور راہبوں کو جو دنیا ترک کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے, ان کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر. نعوذ باللہ. اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے, انہوں نے اپنے علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا. یہ جوگی جو ہے نا جی میرے بھائی, ہندوؤں میں بھی ہے, بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی ہیں. یہ جوگی آپ کو عیسائیوں میں بھی ملیں گے, یہودیوں میں ملیں گے, اور مسلمانوں میں تو ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ملیں گے. اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں پائے جاتے ہیں, کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین گمراہی کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا پاکستان کی ہے, کیونکہ ہمارے پرک سارے ہندو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سودا بکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو البتہ عرب ملک بھی اس سے آزاد نہیں ہے, خصوصاً جو افریقی ملک ہیں وہ بھی گڑھ بنے ہوئے ہیں صوفیت کا. سوڈان, الجزائر کی کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی ایک بابے کا مزار نہ ہو. وہاں پہ بھی یعنی ایک اثرات رہے ہیں نا اس حوالے سے. تو یہ جو صوفیزم ہے جس کو مسٹسزم کہتے ہیں, یہ ہر دین کے اندر ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اپنی مرضی کے مطابق, لیکن اسلام نے کبھی اسے انڈورس نہیں کیا. سورۃ الحدید میں بھی اس کی مذمت آئی, بخاری مسلم کی درجنوں احادیث میں ان چیزوں کی مذمت آئی ہے, ترک دنیا کی. ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ترک دنیا نہیں کرتے تھے, وہ ترک دنیا کر کے 15-20 سال چلے کاٹ کے پھر عوام میں ہی واپس آتے تھے. یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ جی نبی علیہ السلام بھی تو غار ہرا میں جاتے تھے, اور نبی علیہ السلام تو چند دنوں کے لیے غار ہرا میں گئے, وہ اللہ نے ان کا دل مائل کیا تھا, وہاں پہ وہی نازل ہونی تھی. اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر, عمر اور خود نبی علیہ السلام بھی کیا غار ہرا میں جا کے چلے کاٹتے تھے؟ یا حضرت ابو بکر عمر کے بعد جو ان کے جو شاگرد ہیں کیا ان کو چلے کٹواتے تھے؟ وہ کہیں پہ یہ بات ملتی ہے تو ہمیں دکھائیں. مطلب ایم ہی خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں, اور مطلب ایک بات وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں پورے رنگ بھر کے تو پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ ان کے جو بابوں نے جنگلوں میں 30-40 سال عبادت کی ہے, وہ کہتے ہیں نبی الاسلام بھی تو غار ہرا میں جاتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جب زندگی کا 40واں سال آیا تو اچانک ان کی دل کی کیفیت بدلی اور اندر سے ایک آواز اٹھی, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برین کو کنٹرول کر رہا تھا. اور آپ کھانا باندھ کر, حضرت ختیجہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, حضرت ختیجہ ان کو کھانا باندھ دیتی تھی تو آپ غار ہرا تشریف لے جاتے تھے. غار ہرا مکے سے تھوڑے سے فاصلے پہ, میں اوپر تک غار کے اندر تک گیا ہوں. وہاں جا کے آپ علیہ السلام تفکر کرتے تھے, کیونکہ اندر سے کیفیت ان کو برین کنٹرول ہو رہا تھا نا, ان کے اختیار میں نہیں تھا. پہلے تو 40 بڑی ڈائنامک لائف تھی آپ علیہ السلام کی, صادق اور امین تھے, کامیاب تاجر تھے, مکے کی امیر ترین عورت ان کی بیوی تھی. اچانک کیا ہوا؟ غار میں چلے گئے اور کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. آپ کے بزرگ تو کہتے ہیں 10-10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ ہے, تو نبی علیہ السلام کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں سی, امت دی تعلیم واسطے کرتے سن, تے امت نے تعلیم لے لی, تواڈے بابیاں نے نہیں لئی, تے تواڈے بابے پھر نبی دے پیٹرن تے نہیں. دوئیں چوں ایک گل منو, دونوں میں سے ایک بات مان لیں کہ آپ کے بابوں نے وہ ٹفن باندھنے والی سنت نہیں لی, اور وہ اتنے سال, ویسے تو جھوٹ ہے نہیں رہ سکتے, یہ تو ایک دن نہیں نکال سکتے روٹی کے بغیر, یہ جو کچھ کھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ کھاتے بھی آپ کے پیسوں سے. کہتے ہیں بابے نے جناب وہ لنگر چلا رہے ہیں, اور لنگر نہیں چلا رہے, وہ ان کے ٹھی ہیں جہاں سے
لاکھوں لوٹتے ہیں تو ہزاروں آپ پہ لگا بھی دیتے ہیں، سلطانہ ڈاکو کی طرح. امیر لوگوں سے لوٹا، غریبوں پہ لگا دیا، اور آپ لاکھوں کے دسترخوان. یہاں پہ کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہوں نے زمینیں غریبوں کی تھیائی ہوئی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو دسترخوان سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں. اللہ کے حضور تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا وہاں پہ واپس آئیں کہ نبی علیہ السلام غار میں جا کے چند دنوں کے لیے گئے، وہاں پہ پہلی وہی نازل ہوئی، دیٹس آل. اس کے بعد کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں دکھا سکتا کہ نبی علیہ السلام کبھی وقتاً فوقتاً غار میں جایا کریں. یہ 30 40 سال بیٹھے ہیں. اور پھر شادی کو کنڈیم کرنا، رہبانیت والی یہ ساری باتیں کرنا. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کو، یعنی اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے جھوٹ بنا کے پیش کی.